نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ توبہ کے 12ویں رکوع میں 4 ایسے گروہوں کا ذکر آ چکا جو غزوہ تبوک میں شرکت سے محروم رہے۔ ان میں سے 2 گروہ منافقین کے تھے اور 2 گروہ سچے مومنوں کے تھے۔ منافقین کا ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے سفر پر روانگی سے پہلے ہی جھوٹے بہانے کر کے معذرت کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ دوسرا منافقین کا گروہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبیث کہا، رٹس کہا، یعنی وہ زیادہ برے منافق تھے۔ ان بدبختوں کا گمان یہ تھا کہ غزوہ تبوک سے مسلمانوں کی واپسی ہوگی نہیں، وقت کی سپر پاور سے لڑنے جا رہے ہیں، بچ کے واپس ہی نہیں آئیں گے، تو کیا کریں، کیا ضرورت ہے کہ ہم جا کے جھوٹے بہانے کا بھی تکلف کریں، چلو ہماری جان ہی چھوٹ گئی۔ لیکن جب مسلمان بحمد اللہ بسلامت واپس آئے تو پھر آ کے جھوٹے بہانے کی۔ ایک گروہ جو سچے مومنوں کا تھا وہ معذوروں کا تھا، بیماری کی وجہ سے، کسی اور عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے نہ جانے پر کوئی ان پر الزام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسرا گروہ مومنوں کا وہ تھا جو کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا تھا کہ ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس جانے کے حوالے سے وسائل نہیں ہے، سواری نہیں ہے، تو آپ نے انہیں واپس بھیج دیا تھا کہ میرے پاس بھی سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے جا سکوں۔ تو وہ روتے ہوئے، انتہائی افسوس کرتے ہوئے، غمگین واپس لوٹے تھے۔ اللہ نے ان کی بھی تحسین فرمائی۔ اب اس کے بعد سورہ توبہ کے 13ویں رکوع میں مزید 2 گروہوں کا ذکر آئے گا کہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، اور یہ دونوں گروہ بھی مخلص لوگوں کے ہیں، سچے مومنوں کے ہیں۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، اور اول سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصاریوں میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ کہ جنہوں نے بڑی عمدگی کے ساتھ ان اولین کی پیروی کی، ان مہاجرین و انصار کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں، سجائے ہیں ایسے باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ذالک الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی۔ ان آیات میں تحسین آ رہی ہے اللہ کے ان جوامرد بندوں کے لیے کہ جو آگے بڑھ کر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے سامنے حق آتا ہے ایک دم آگے بڑھ کے حق کو قبول کرتے ہیں، جیسے ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے مکے میں اور بھی ایسے لوگ تھے کہ جیسے ان کے سامنے حق آیا فوراً انہوں نے آگے بڑھ کر حق کا ساتھ دیا۔ انصاری صحابہ گو کہ بہت بعد میں ایمان لائے، پہلے 6 انصاری ایمان لائے سن 1190 میں، لیکن وہ بھی سابقون الاولون ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ ایمان تو کوئی 11 سال بعد لا رہے ہیں، وہ 1190 میں لا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے ان کے سامنے حق آیا انہوں نے فوراً حق کو قبول کیا، حق کا ساتھ دیا۔ تو ہم بھی سابقون میں شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ جیسی ہمارے سامنے حق آئے اللہ تعالیٰ میں حق کو قبول کر کے اس کا
بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے سورہ واقعہ میں کہ جو سابقون ہیں ان کی اکثریت تو ہوگی پہلوں میں سے، لیکن تھوڑے سے آخر والوں میں سے بھی ہوں گے۔ سورہ واقعہ کے بالکل شروع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، سابقون کی اکثریت تو ہوگی پہلوں میں سے، یعنی وہ جو اللہ کے رسول کے دور میں لوگ مومن ہوئے، صحابہ اکرام کا جن کو درجہ حاصل ہوا، اکثریت تو ان میں سے ہے، لیکن فرمایا وقلیل من الآخرین، تھوڑے سے بعد والوں میں سے بھی ہوں گے، تو ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ جو بات سمجھ میں آئے کہ صحیح ہے، پھر ہر مصلحت کو پیچھے ڈال کر اور ہم اس کا دیوانہ وار ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔